السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں پہلی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کے لیے آلموسٹ راہ ہموار ہو چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میر بھٹی صاحب نے عائشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں ان کی سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے منظوری دے دی ہے اور یہ اپنی انہوں نے رضامندی سے اظہار جو ہے وہ ایک خط جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو ارسال کر دیا ہے، جس کے بعد عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج کی تقرری کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ راہ ہموار ہو چکی ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 9 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اسلام آباد میں طلب کیا ہوا ہے. اس اجلاس میں عائشہ ملک کی لاہور ہائی کورٹ سے ترقی کر کے جو سپریم کورٹ میں بطور جج ان کی تقرری کرنی ہے اس کی منظوری لی جائے گی، اور اس میں 5 جو ہیں وہ جج سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کے ممبر ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان بار کے، سپریم کورٹ بار کے، اور ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس یا جج جو ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جس کی نامینیشن کرتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عائشہ ملک کی منظوری جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی مل جائے گی، اور اس طرح سے جب جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہوئے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو نشست خالی ہوئی ہے بطور ایک جج کے، اس نشست پر عائشہ ملک صاحبہ کو جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے گا. اور اگر ان کی ایج دیکھی جائے اور پھر ان کی سروسز کا جو رجسٹرار آفس اور جو کیلکولیشن کی جاتی ہے ایج اور سروس کا، اس حساب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ 2030 تک جو ہے تقریباً اگلے 9 سال جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج کے خدمات سر انجام دے سکیں گی. عائشہ ملک کے بارے میں یہ بھی جو ہے کہ کیلکولیشنز کی گئی ہیں کہ جس اعتبار سے ججز اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے ہیں اور ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سینیئرٹی بیس کے اوپر اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرریاں کی جاتی ہیں تو پھر 2027 میں عائشہ ملک صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بن سکتی ہیں اگر 9 ستمبر کو ان کی ایلیویشن لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد 2027 میں 2027 میں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے میں بھی بظاہر کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا جو وکالت کا کیریئر ہے وہ ستمبر 1994 میں شروع کیا تھا، اور وہ فخر الدین جی ابراہیم کے جو لیگل فرم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہیں اور وہاں پہ کام کرتی رہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے بھی ایک مشترکہ طور کے اوپر، اور عائشہ ملک صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ہی فرم کے اندر جو ہے کہ خدمات کی ہوئی ہیں اور کام کیا ہوا ہے. اسی لیے بعض لیگل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب 9 ستمبر کے اجلاس میں جو ابسٹین کریں یا اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ان کا براہ راست یہ کولیگ بھی رہی ہیں. لیکن ان کے جج بننے کے حوالے سے 2 آراء ہیں. لیگل فرٹرنیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 9 ستمبر کو بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، اور وہ اس چیز کو وجہ بنا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں سینیئرٹی کے اوپر 4تھے نمبر پر ہیں، اور ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کی جگہ جو ہے کہ سینئر موسٹ جو جج ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا. لیکن ایک دوسری رائے جو ہے وہ یہ لیگل فرٹرنیٹیز کے اندر پائی جاتی ہے کہ ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ میں محمد علی مظہر صاحب جو ہیں کہ وہ بھی موسٹ سینئر نہیں تھے، وہ بھی 4تھے یا 5ویں نمبر پہ تھے، تو ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ لایا گیا اور جج مقرر کیا گیا. تو جو ججز کی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو تقرری ہے اس کی ایک وجہ جو ہے کہ وہ سینیئرٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لیگل اوپینین بھی ہے بعض ایکسپرٹس کی کہ اس کے ساتھ ساتھ جج کی اچھی شہرت کا ہونا، اس کے فیصلوں کا معیار اور مقدار جو ہے وہ بھی پیش نظر رکھ کر جو ہے کہ پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس چیز کے تناظر میں بھی اپنے فیصلے بناتی ہے کہ کس جج کو کیسے ترقی دینی ہے. اگر کوئی سینئر موسٹ ہو لیکن اس کی فیصلوں کے حوالے سے یا عمومی جو اس کی ساکھ ہے وہ بہتر نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور اسی رائے کے حامل جو افراد ہیں وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جو ہے کہ وہ ایگزامپل دیتے ہیں، اور اسی طرح ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعض فیصلے بھی موجود ہیں جن میں یہ ایگزامپل قائم کی گئی اور یہ فیصلہ دیا گیا کہ اگر جو ہے
جج جو ہے وہ سینئر موسٹ ہو لیکن اس کی کمپیٹنسی، اس کے فیصلے، اس کی عمومی شہرت اچھی نہ ہو تو پھر جونیئر ججوں کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ تو یہ جو دو آراء ہیں اس بنیاد کے اوپر بار اور بینچ کے اندر ان دنوں کشیدگی کی صورتحال بھی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 9 ستمبر کو بائیکاٹ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ دوسری طرف اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جب 27 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی قائم مقام جو چیف جسٹس ہے اس وقت عمر عطا بندیال، ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں ان معاملات کے اوپر بھی جو عدالتی ساکھ ہے یا ججوں کی تقرری کے حوالے سے جو امور تھے ان پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اور پھر اٹارنی جنرل پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کردار ادا کریں، اور اٹارنی جنرل پاکستان نے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو خطوط لکھے جن کے اندر ان سے کہا گیا کہ وہ ججوں کی تقرری کے حوالے سے اپنی اوپینین جو ہے وہ 9 ستمبر سے پہلے اٹارنی جنرل آفس کو ارسال کر دیں، تاکہ 9 ستمبر کے اجلاس میں جہاں ججوں کی تقرری کے حوالے سے امور زیر بحث آ رہے ہوں گے تو اسی اجلاس میں جو وکلاء برادری کی رائے ہوگی، اوپینین ہوں گی، سجیشنز ہوں گی، ان کو بھی زیر غور لایا جائے گا، اور ان اوپینینز کی روشنی میں، ان اوپینینز کی جو ہے کہ روشنی میں کوئی ایسا لائحہ متفقہ طے کیا جا سکے جو پھر ججوں کی تقرری کے حوالے سے کام آ سکے، اور جو اس وقت کشیدگی یا تناؤ کی صورتحال ہے بار اور بینچ کے درمیان اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وکلاء برادری جو ہے کہ وہ اپنی تحریر سجیشنز کا 9 ستمبر تک دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور پروٹیسٹ کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بظاہر طور کے اوپر یہ نظر آ رہی ہے کہ اب جب کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جسٹس امیر بھٹی صاحب نے جو ہے کہ وہ جسٹس عائشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں سینیارٹی میں، ان کے نام کی سپریم کورٹ میں جج کی تقرری کے حوالے سے اپنی رضامندی دے دی ہے، اور اپنی رضامندی پر مبنی اور اپروول پر مبنی جو خط ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور چیئرمین جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیں ان کو ارسال کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اب 9 ستمبر کے اجلاس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہی کہ عائشہ ملک صاحبہ کے سپریم کورٹ کے جج بننے میں حائل ہو سکے۔ وکلاء برادری یقیناً پروٹیسٹ کر رہی ہے اور انہوں نے ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی اپروول دے دیتا ہے تو پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور پھر جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ 2030 تک سپریم کورٹ میں بطور جج خدمات سر انجام دے سکیں گی، اور غالب امکان یہی ہے کہ 2027 میں وہ پاکستان کی پہلی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی بن سکتی ہیں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گی۔ اور اسلامی دنیا کے اندر بھی جس طرح پاکستان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی، اسی طرح یہ پہلی خاتون ہوں گی جو چیف جسٹس ملک کی جو ہے اس منصب پر ہوں گی، اور انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ فرائض کا جو ادوار ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو 2012 میں لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اور پھر 2016 میں ایک بڑا اہم فیصلہ انہوں نے دیا تھا جس میں شریف فیملی کی جو 5 شوگر ملے ہیں ان کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں منتقل کیا جا رہا تھا، تو وہ پٹیشن فائل ہوئی تھی۔ تو اس پٹیشن میں عائشہ ملک صاحبہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کیونکہ این او سی نہیں ہے اور انوائرمنٹ امپیکٹ کے حوالے سے اسٹڈی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور حکومت کے اس فیصلے کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا اور ان شوگر ملوں کو منتقل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو ایک بڑا اہم اور بولڈ اور ڈیسیژن تھا۔ اس کے اوپر پولیٹیکل حلقوں کے اندر بالخصوص نون لیگ کے حلقے جو تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تمام چیزیں ایک طرف اگر یہ 9 ستمبر کے اجلاس میں منظوری دے دی جاتی ہے تو عائشہ ملک صاحبہ کو پاکستان کی پہلی سپریم کورٹ کی خاتون اور پھر 2027 میں پہلی چیف جسٹس آف پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا، اور یقیناً یہ پاکستان کے ایک سافٹ امیج کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔